بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میراث رسول کا معاملہ اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ شمالی حجاز میں خیبر کے قریب مدینہ منورہ سے تقریباً 150 میل کے فاصلے پر فدق نام کا ایک قدیم قصبہ تھا جس پر یہودی قابض تھے۔ وہاں پانی کے چشمے تھے اور اناج اور کھجور کی پیداوار ہوتی تھی۔ اوائل 7 ہجری میں فتح خیبر کے بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محیصہ بن مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دستہ فوج کے ساتھ اہل فدق کی طرف روانہ کیا اور ان کو دعوت اسلام دی۔ اہل فدق نے اسلام تو قبول نہ کیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شرط پر صلح کر لی کہ وہ نصف زمین اور اس کی پیداوار مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے۔ چنانچہ فدق کی زمین بطور فے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آ گئی۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں رونق افروز رہے، فدق کی زمین اور باغات کی آمدنی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت اور مسافروں کے اخراجات کے لیے صرف فرماتے رہے۔ اسی طرح خیبر کی زمین اور باغات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حصوں میں تقسیم فرما دیا تھا۔ 2 حصوں کی آمدنی عام مسلمانوں کے لیے وقف تھی اور 1 حصے کی آمدنی ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سالانہ مصارف کے لیے مخصوص کر دی گئی تھی۔ اس میں سے بھی جو کچھ بچ جاتا تھا وہ غریب اور نادار مہاجرین کی اعانت پر صرف ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہما نے چاہا کہ حضرت عثمان ذو النورین کو اپنا نمائندہ بنا کر خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بھیجیں اور وراثت کا مطالبہ کریں، لیکن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو یاد دلایا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ میرا کوئی وارث نہ ہوگا، میرے تمام متروکات صدقہ ہوں گے۔ یہ سن کر سب خاموش ہو گئیں اور اپنا مطالبہ وہیں ختم کر دیا۔ دوسری طرف سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عباس بن عبد المطلب ام رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مطالبہ کیا کہ خیبر اور فدق کی جائیداد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کے طور پر ان میں تقسیم کر دی جائے، اس مطالبہ کے جواب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ہمارے مال میں وراثت نہیں ہوگی، ہم جو کچھ چھوڑیں گے صدقہ ہوگا، البتہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے نفقہ لے سکتے ہیں۔ اللہ کی قسم سلوک کرنے کے معاملہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت مجھ کو اپنی قرابت سے زیادہ محبوب ہے۔ بخاری کتاب المغازی۔ دوسری روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں، اللہ کی قسم میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں کوئی تبدیلی نہیں کروں گا، اس کی جو حالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تھی وہی رہے گی اور میں وہی کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ بخاری کتاب المغازی۔ تیسری روایت میں یہ الفاظ منقول ہیں، میں بالکل وہی کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور اس میں سے کچھ ترک نہ کروں گا، کیونکہ مجھے خوف ہے کہ اگر میں نے کسی چیز سے انحراف کیا، کچھ بھی چھوڑا تو کج ہو جاؤں گا۔ بخاری کتاب الجہاد۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جائیداد کا وہی انتظام کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں تھا۔ وہ سال بھر کے لیے اس میں سے اہل بیت کا نفقہ نکالتے تھے اور اس کے بعد جو باقی بچتا تھا اس کو خدا کا مال قرار دیتے تھے، یعنی مسافروں، غریبوں، مسکینوں اور اہل حاجت پر صرف کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سن کر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رد عمل کیا تھا، اس کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں۔ نمبر 1، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو گئی اور آخر وقت تک ان سے گفتگو نہیں کی۔ صحیح بخاری۔ نمبر 2، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب سے رنج تو ضرور ہوا اور وہ ناراض بھی ہوئیں لیکن بعد میں راضی ہو گئیں۔ طبقات ابن سعد۔ نمبر 3، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور ان کی مزاج پرسی کے بعد کی اور فرمایا
میں نے تو گھر بار مال و دولت اور کنبہ و قبیلہ محض اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور اہل بیت تمہاری رضا کے لیے چھوڑا تھا۔ اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے خوش ہو گئیں اور کوئی غبار دل میں باقی نہ رکھا۔ البدایہ والنہایہ، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 4، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب سن کر فرمایا، پھر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا ہے اس کے مطابق عمل کیجیے۔ مسند احمد بن حنبل۔ نمبر 5، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب سن کر اپنے حق پر زیادہ زور دیا تو انہوں نے فرمایا، اے خیرت النساء، اے خیر الآباء صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے ذرا بھی تجاوز نہیں کیا، میں نے وہی کچھ کیا جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدق سے آپ کی ضروریات زندگی خوراک لیا کرتے تھے اور باقی کو مستحقین میں تقسیم کر دیا کرتے تھے اور مجاہدین کو سواریاں اسی سے مہیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر وعدہ کرتا ہوں کہ میں بھی وہی کروں گا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ راضی ہو گئیں۔ شرح نہج البلاغہ۔ جمہور علماء اہل سنت والجماعت نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ناراضی والی روایت کو محل نظر ٹھہرایا ہے اور یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ اس موضوع پر بخاری کی کئی روایتوں میں سے صرف ایک روایت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ناراضگی بیان کی گئی ہے اور یہ راوی کی کیا سرائی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ یہ بات اور نہیں کی جا سکتی کہ سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ جیسی پاک فطرت ہستی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سن کر اسے تسلیم نہ کیا ہو، بلکہ یہ ارشاد سنانے والے سے ناراض ہو گئی ہوں، اور یوں بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عرفہ و اعلیٰ سیرت و کردار پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ ان کو دنیا کے مال و جائیداد سے کوئی رغبت ہی نہ تھی۔ ان کو تو جو مقررہ حصہ ملتا تھا اس کو بھی وہ راہ خدا میں لٹا دیتی تھیں اور خود فقر و فاقہ سے زندگی بسر کرتی تھیں۔ اس لیے یہ بات بعید از قیاس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہمارا کوئی وارث نہ ہوگا، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں گے وہ صدقہ ہوگا، سن کر بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم المرتبت اور پاک نہاد ہستی سے ناراض ہو گئی ہوں۔ اگر وہ رنجیدہ ہوئی بھی تو اور اس کا کسی شکل میں اظہار بھی کیا تو اس کی تعویل یہی کی جا سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کا مطلب کچھ اور سمجھتی تھیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کا جو مفہوم سمجھے تھے اس سے ان کو اتفاق نہ ہوگا، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان کی یہ ناراضی بتقاضۂ بشریت تھی اور عارضی تھی۔ بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے راضی ہو گئیں اور کسی قسم کی رنجش اپنے دل میں باقی نہ رکھی۔ وما علینا الا البلاغ۔